اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم لوگ تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فرقان بنا دیں گے۔ سامعین و ناظرین، فرقان حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی فرق کرنے والا، یعنی جدا کرنے والا، یعنی تمیز دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس پاکیزہ آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے گا، انسان پرہیزگاری اختیار کرے گا، انسان خدا کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرقان بنائے گا، یعنی اس کی زندگی کو ایسا حسین اور خوبصورت زندگی بنائے گا۔ اس کے وضع قطع کو، اس کے ڈول ڈال کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کے بات کرنے کے انداز کو، اس کے کردار کو، اس کے رفتار کو، اس کے گفتار کو جو ہے فرقان بنائے گا، اور دوسرے لوگ اس کو نمونہ عمل بنائے گا۔ اور ایک جہت ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خلیفہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کردہ خلیفہ ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو، اللہ تعالیٰ کے مرضی کو دنیا میں نافذ کرے۔ البتہ یہاں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی نہیں ہے، بلکہ ارادہ تشریعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے، جس شریعت کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، جس نظام کو دنیا میں لاگو ہو کر دیکھنا چاہتا ہے، جس شریعت کو لاگو کر کے دنیا کے اندر عدل و انصاف کا راج دیکھنا چاہتا ہے، جس نظام کو لاگو کر کے احترام اور محبت اور احساس کا جو رشتہ ہے اس کو معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس نظام کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خلیفہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور ہم اس طرح سے اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا ہے، خلیفہ الہی ہے، خدا کا خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ تو اس جہت سے سوچ کر ہمیں چاہیے گا کہ ہم دنیا کے اندر ارادہ الہی کو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے قوانین کو، حدود کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے حد الامکان، یعنی ایک ذاتی زندگی میں جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ مطلب وہ کسی طرح سے ہماری ذاتی زندگی میں اسلام شامل ہو جائے، نظام الہی شامل ہو جائے، نظام خدا شامل ہو جائے، اور ایک ہے اجتماعی زندگی کے اندر ہماری جتنی جو ہے وسعت ہے، ہمارا جتنا پہنچ ہے، اور جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے وہاں تک کا جو ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک کا ہم جو ہے کوشش ہم نے کرنی ہے کہ وہاں تک کیا جائے جی شریعت اسلامی نافذ ہو جائے، اور معاشرے کے اندر حدود الہی قائم ہو جائے۔ اور ہمارا وقت کے آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فیض شریف جب تشریف لائیں گے تو کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جو دین لایا ہے امام علیہ السلام، کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، وَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَىٰ دِينٍ جَدِيدٍ، کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کر آیا ہے کہیں گے۔ تو اس میں علماء کا یہ فرمانا ہے کہ اگرچہ امام علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، امام ظہور فرمائیں گے، تو اس وقت امام علیہ السلام وہی جو دین ہے، دین محمدی، وہی لے کر آئیں گے، لیکن لگے گا ہمیں کہ یہ دین جدید ہے، یعنی اس دین کے اندر ایسے انحرافات و خرافات و شبہات و کمی و بیشی اس طرح کی چیزیں کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایسا لگے گا کہ امام علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین جدید ہے۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے، ایک منتظر امام ہونے کے ناطے، امام علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے والے ہونے کے ناطے، اور ہم تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے گا کہ ہم امام علیہ السلام کے آنے کے لیے زمینہ سازی کریں، اور امام کے لیے دنیا کو سازگار بنائیں، تاکہ امام علیہ السلام جب ظہور کریں تو امام علیہ السلام جو نظام دیکھنا چاہتا ہے وہ نظام پہلے سے
کچھ حد تک نافذ ہو، اور امام علیہ السلام اس نظام کو وسعت دے، اور پوری دنیا کے اندر نظام اسلامی، شریعت اسلامی کا نفاذ ہو جائے۔ آج کل کا زمانہ پرآشوب زمانہ ہے، پرفتن زمانہ ہے، مادیت کے دلدل میں غرق زمانہ ہے، روحانیت سے دور زمانہ ہے، اور اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ اس زمانے میں احساس مر گیا، محبت مر گئی، تعلقات ختم ہو گئے، رشتے ختم ہو گئے، خاندان ٹوٹ گیا۔ یہ سارا جو ہے اس زمانے میں ہونے والا ہے، ہوا ہے اور ہونے والا بھی ہے، چونکہ جو یہ الغار ہے ثقافت کی، اور ثقافت جو دنیا کے اندر ایک پاکیزہ ثقافت ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جو تھی، اس ثقافت کو باہر مغربی کنٹریز کی ثقافت اور بیہودہ ثقافت اور ایسی ثقافت کی جو جس میں کوئی رشتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں کوئی محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں کوئی احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں خاندان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو ثقافت ہے وہ ہماری اسلامی ثقافت کے اندر آ کر ہماری ثقافت کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ تو اس لیے ایسے زمانے میں، ایسے پرآشوب زمانے میں، ایسے پرفتن زمانے میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے اہل و عیال کو بچانا، اپنے دوست احباب کو بچانا، اور ان کی جو ہے تربیت کرنا، اور ان کو دین اسلامی کے حدود پر قائم رکھنا، اور ان کے وقت پر جو ہے ان کی جو وہ ہے ضروریات ہیں انہیں پوری کرنا، یہ سارا کرنا جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے، اور ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، تب جا کر ممکن ہے کہ ہم جو ہے راہ راست پر رہ سکے، وگرنہ اس زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں راہ حق پر رہنا، اسلام کے خطوط پر چلنا، راہ مستقیم پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور صراط مستقیم وہ خطرناک جو ہے راستہ ہے کہ جس سے ذرا بھی ہٹ جائے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ پاکیزہ راستہ ہے، یہ بہت جو ہے سیدھا راستہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، جنت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنا جو ہے اتنا دشوار ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ آپ کے سامنے ایک سیدھی لکیر ہے، اور سیدھی لکیر پہ آپ جا رہے ہیں، تو یقین سی بات ہے آپ کا قدم اگر تھوڑا دائیں طرف نکل جائے یا تھوڑا بائیں طرف نکل جائے تو آپ پھسل جائیں گے، اور آپ راہ مستقیم سے راہ ضلال پر آ گئے ہیں۔ راہ مستقیم کے مقابل میں راہ ضلال ہے، اور راہ ضلال وہ راستہ ہے کہ جو گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہے، اور وہ راستہ ہے جس پہ جانے سے انسان کو واپس آنا جو ہے ناممکن ہو جائے گا، یعنی گویا وہ ایک ایسے اندھیرے میں پہنچ جائے گا کہ وہاں پر ہدایت نہیں ہوگی، اور ہدایت جو ہے وہ لائٹ ہے، وہ ٹارچ ہے کہ جو اس کے اندر کسی اندھیرے کے اندر ایک راہگیر جو ہے استعمال کرتا ہے۔ تو صراط غیر مستقیم یعنی صراط ضلال، راہ ضلال جو ہے وہ خطرناک گٹا ٹوپ اندھیرا ہے کہ اس میں انسان کے پاس ہدایت نہیں رہتی، انسان کے پاس سے ہدایت چلی جاتی ہے، جو کہ نور ہے، جو کہ روشنی ہے، جو کہ وہ لائٹ ہے، جو کہ وہ روشنی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے اس تاریکی سے نکلنا تھا۔ تو اب وہ ہدایت کی جو روشنی ہے وہ وہاں راہ ضلال میں اس کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اس کو چاہیے گا، اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ راہ مستقیم سے ہٹے نہیں بلکہ صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو راستہ سیدھا راستہ ہے، جس راستے پہ جا کر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ جو ہے اتنا جو ہے اس پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو روزانہ ہم 5 مرتبہ جو نماز پڑھتے ہیں، ان 5 مرتبہ نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ حمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کا جو ہے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ البتہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صراط مستقیم پر رکھ ہے، یعنی اے پروردگار ہم صراط مستقیم پر ہے، یعنی علی و آل علی کے راستے پر ہے جو کہ صراط حق ہے، اس راستے پر ہمیں برقرار رکھ، یعنی ہمیں جو ہے اس راستے سے نہ ہٹنے دینا، اور صراط مستقیم پر ہم چل رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس راستے سے ہٹ جائے اور راہ ضلال پر چل پڑے۔ تو یہ ہم دعا روزانہ کرتے ہیں کہ جو اس صراط مستقیم پر قائم نہ رہنے کی جو ہے حساسیت پر دلالت کرتی ہے کہ کتنا حساس ہے کہ انسان صراط مستقیم پر جو ہے رہیں۔ تو اس لیے ہم روزانہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہم برقرار رہیں۔ تو آج کے زمانے میں روحانیت، معنویت اور قرآن تلاوت، مناجات، اچھا محافل و مجالس، ائمہ کی محبت، ائمہ کے فضائل و مناقب، یہ چیزیں سنتے رہنا چاہیے، ان کی طرف انسان کو آ کر جو ہے
انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے متمسک رہیں تاکہ اس کی روح کی تربیت ہوتی رہے، وگرنہ آج کے زمانے میں انسان سوشل میڈیا وغیرہ کے کثرت استعمال، بے دریغ استعمال، بے نظم استعمال، اچھا اسی طرح دیگر چیزوں کے موبائل کے استعمال سے جو ہے انسان کی زندگی متاثر ہو جائے گی، اور انسان کی زندگی ایسی متاثر ہو جائے گی کہ اس دلدل سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اس کی زندگی جو ہے ایک ایسی جو ہے بے رونق سی زندگی اور ایک بے کیف زندگی اور ایک بے نظم زندگی بن جائے گی کہ پھر وہ ایک ایسا خطرناک دلدل ہے کہ جس کی وجہ سے مغربی کنٹریز کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ مغربی کنٹریز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو وہ ساری مشکلات جو ہے ہمارے اس کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بھی آئے گا۔ البتہ میرا یہاں پر جو مقصد ہے جس خطے سے مراد وہ خاص کر گلگت بلتستان ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں تو ویسے بھی پاکستان کا معاشرہ کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے، لیکن گلگت بلتستان کا معاشرہ پاک و پاکیزہ معاشرہ ہے اور علماء کی سرپرستی میں روحانیت و معنویت پر پلا بڑا معاشرہ ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے، تو اب اس چیز کی جو ہے نوجوانوں کو چاہیے، جوانوں کو چاہیے اور ان چیزوں کو استعمال کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتیں اور ان چیزوں کے استعمال میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، ان چیزوں کے استعمال میں جو ہے نرمی سے کام لیں، دھیان اور احتیاط سے جو ہے کام لیتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کی زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی اور ان کی زندگی متاثر ہو جائے گی اور زندگی جو ہے بے رونق بن جائے گی اور زندگی سے نظم و ضبط ختم ہو جائے گا، اور زندگی میں جو آپ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد تک آپ جانا چاہتے ہیں، تعلیمی راہ میں اگر آپ ہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی راہ میں آپ ہیں، تو اس میں جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد تک آپ نہیں پہنچ سکے گا، یعنی آپ کا نظام زندگی متاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے استعمال میں جو ہے احتیاط سے کام لینی چاہیے اور ان چیزوں سے متعلق آگاہی حاصل کرنی چاہیے اور آگاہ ہو کر ان چیزوں کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اب اس خطرناک زمانے میں انسان کے لیے اگر وہ راہ حق پر رہنا چاہیے تو اس کے پاس ایک راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ ہی، وہ چیز ہی انسان کو بچا سکتی ہے، اور وہ ہے تقویٰ، یعنی پرہیزگاری، یعنی خدا سے ڈرنا، خوف خدا، خشیت الہی۔ یہی چیز جو ہے انسان کو اس سے ان چیزوں سے، ان خطرناک پرآشوب زمانے میں، پرفتن زمانے میں انسان کو راہ راست پر رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو راہ حق پر رکھے، جو آپ کو صراط مستقیم پر رکھے، جو آپ کی زندگی کو پرکیف رکھے، جو آپ کی زندگی کو پرمطمئن رکھے۔ تو تقویٰ جو ہے، جس طرح ابھی تلاوت کی آیت کی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، کہ جو بھی انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرقان بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا بنا دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی ایسی اچھی زندگی ہو جائے گی کہ دیکھنے والے اس کی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی زندگی دیکھیں کتنی پیاری زندگی ہے، کہ اس کی زندگی دیکھیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کا چلنا ڈلنا کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان، دوسرے لوگ دیکھیں گے، دیکھ کر اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے، اس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، اور اس کو دیکھ کر جو ہے دوسرے لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی زندگی سے جو ہے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی چیز کا نام فرقان ہے، یعنی انسان فرقان بنے گا۔ تو اس طرح جو ہے تقویٰ کے یہ فائدہ بھی ہے، اس طرح سے تقویٰ کے دیگر بہت سارے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی انسان خدا کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عنایت کرتا ہے۔ تو یعنی اس طرح سے تقویٰ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو انسان تقویٰ اختیار کرے گا تو جا کر انسان دنیا کے اس خطرناک، اس سے پرآشوب زمانے میں آزمائشوں سے وہ نکل سکتا ہے۔ اور ہمارے مولا امیر المومنین، امام المتقین، حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اتقوا اللہ ونظم امرکم، خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور اپنے امور کے اندر، اپنے کاموں کے اندر نظم و ضبط پیدا کرو۔ تو یہ ہمارے امام علیہ السلام کی وصیت تھی دنیا سے جاتے ہوئے، اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی وصیت بھی یہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی یہی تھی کہ تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ تو تقویٰ سے ہی انسان جو ہے آج کے زمانے میں بچ سکتا ہے۔ تو تقویٰ کی رسی سے انسان کو متمسک ہونا چاہیے، تب جا کر انسان جو ہے بچ سکتا ہے اور انسان صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتا ہے۔ تو اس طرح تقویٰ کے اور بھی دیگر فائدے ہیں،
تو آج کے زمانے میں تقویٰ کو حاصل کرنا اور تقویٰ کے بارے میں جاننے کے لیے انسان کو قرآن کی طرف آنا چاہیے، تعلیمات اسلامی کی طرف آنا چاہیے۔ وہ تعلیمات اسلامی کی طرف آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ آج کی روحانی ضروریات انسان کی کیا ہے، آج انسان کی تلاش کیا ہے، آج کے زمانے کے انسان کی مانگ کیا ہے، آج کے زمانے کے انسان کس چیز کی تلاش میں ہے، وہ سارا اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ نے بتا رکھا ہے، اور قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن بس ہمیں آنے کی دیر ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ آج کے زمانے کے انسان کی ضروریات کیا ہے، اور ان ضروریات کو ہم قرآن سے متمسک ہو کر حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم ان چیزوں کا علم نہیں ہو جائے گا، اور ہماری زندگی جو ہے متاثر ہو کر رہ جائے گی، اور خاصیت دنیا والآخرہ والی جو ہے آیت کے ہم مصداق بن جائیں گے، نہ انسان کی دنیات رہے گی اور نہ ہی انسان کے لیے آخرت مل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و اہل بیت کے در پر آئیں، قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو جائیں، اور پھر آج کے اس پرفتن زمانے میں ہم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے متمسک ہو کر اپنی زندگی کو، اور اپنے اہل عیال کی زندگی کو، اور اپنے دوست احباب کی زندگی کو، اور ان کی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی کوشش کر سکیں گے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ وہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کر کے اس پراشب زمانے میں ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شامل کر کے اس پراشب زمانے کو خدائی الہی تعلیمات کی روشنی میں طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔